ناظرین، اللہ کریم نے اپنے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا، لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو ان کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان تمام تر معجزات میں سے واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ نبوت میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا، اور اس معجزے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا سفر کروایا گیا کہ ایسا سفر کائنات میں کسی کو بھی نہیں کروایا گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ معراج کیوں پیش آیا، اور معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے وقت میں کیا، اس سفر کے دوران حضور سرور کائنات کہاں کہاں تشریف لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کیسے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح آپ نے دیکھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس ملاقات میں کون کون سا تحفہ عطا فرمایا۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ نبوت کا 11واں سال تھا جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال کے اندر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ رہنے لگے، اور پھر طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئیں۔ ان تمام واقعات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گہرا صدمہ اور رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پریشان دیکھا تو اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے ایک سال پہلے 27 رجب المرجب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے آپ کے قدموں پر بوسہ دیا تو آپ بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا اور کھول کر آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کو نور سے بھر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شق صدر چوتھی مرتبہ ہوا تھا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو اس لیے کھولا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو ایمان اور حکمت کے نور سے بھر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتنی کشادگی اور وسعت پیدا ہو جائے کہ دیدار الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کلام الہی کو برداشت کر سکیں۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جنت سے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، جو ایک لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ بس میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ میں نے اس براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جسے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگ بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ ایک اذان دینے والے نے اذان دی، جبریل نے اقامت کہی، اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے، انتظار میں تھے کہ کون امام بنے گا۔ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے امامت کروائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔
جن حضرات سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے نماز پڑھی تھی، اس لیے یوں کہہ دیا تھا کہ نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جتنے بھی نبی اللہ رب العزت نے مبعوث کیے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ جب میں مسجد سے باہر آیا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شراب لے کر آئے۔ میں نے دودھ کو لے لیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا۔ پھر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ قریب والے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کے خازن سے کہا کھولیے۔ اس نے سوال کیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے دریافت کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا ہاں۔ اس پر اس نے کہا مرحبا اور دروازہ کھول دیا۔ ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا۔ پھر دوسرے آسمان کے دروازے پر بھی جبریل سے وہی سوال جواب کیے گئے۔ دروازہ کھلا تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب نے مرحبا کہا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جو نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں قیامت تک دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آئے گی۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے لایا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے تھے اور اس کے بیر موٹے موٹے مٹکوں جتنے تھے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری نہریں۔ میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی 2 جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں ہے اور نیل مصر میں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں آپ رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حد یہاں تک تھی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں تک کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص فضل و کرم ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب العزت کا دیدار کیا اور اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر رات دن میں روزانہ 50 نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا۔ میں واپس اترا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض فرمائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا واپس جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کی اے میرے پروردگار میری امت پر تخفیف فرما دیجیے۔ چنانچہ 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بتایا کہ 5 نمازیں کم فرما دی گئی ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب سے رجوع کریں اور تخفیف کے لیے عرض کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بار بار واپس ہوتا رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تخفیف کا کہا تو میں نے جواب دیا کہ میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں یہاں تک کہ مجھے شرم آ گئی۔ 5 نمازوں کے تحفے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی عنایت کی گئیں۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کی تفصیلی سیر کروائی گئی جہاں پر دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے گئے۔
واپس آتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے سے بھی ملاقات ہوئی جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں کے اندر طے فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر سے واپس گھر تشریف لائے تو آپ کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، آپ کا بستر مبارک اسی طرح گرم تھا، آپ کے وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور بیان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں تو وہ سچ فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خبر آتی ہے، اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ قریش مکہ شام جایا کرتے تھے، انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ نے سفر کیا ہے تو بتائیں بیت المقدس کی فلاں فلاں چیز کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ گھبرا گئے کیونکہ آپ نے بیت المقدس میں کچھ تفصیلی چیزیں نہیں دیکھی تھیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً تمام پردے ہٹا دیے اور بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے تمام سوالات کے جوابات دیے تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ درست فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے سے ملاقات کے بارے میں بتایا کہ وہ قافلہ تنائین کی گھاٹی سے ظاہر ہونے والا ہے۔ ان کے آگے ایک اونٹ ہے جس پر کالے اور سفید رنگ کے 2 سامان کے بورے ہیں۔ وہ لوگ جلدی جلدی گھاٹی کی طرف پہنچے اور دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، اور آگے آگے وہی اونٹ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ اس کے بعد قافلے سے سوال و جواب کیے تو تمام باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ ناظرین، 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی اور خطوط لکھے، جس میں سے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام لکھا۔ شام اس وقت ہرقل کے زیر نگیں تھا۔ عرب کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام میں موجود تھا۔ ہرقل نے ان کو دربار میں طلب کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کر سکے۔ اس قافلے میں ابو سفیان بھی موجود تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے وہ آپ کے دعوی نبوت میں آپ کو سچا نہ سمجھے۔ ابو سفیان نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ بات نکالی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی سرزمین سے ایک ہی رات میں بیت المقدس آیا اور صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہرقل بدگمان ہوتا، اس کے دربار میں نصرانیوں کا ایک پادری کھڑا تھا۔ اس نے کہا ہاں مجھے اس رات کا علم ہے جس رات یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ قیصر روم نے کہا کہ تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ میں رات کو مسجد کے دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ اس رات ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ اس وقت موجود لوگوں نے میری مدد کی لیکن ہم اس دروازے کو حرکت نہ دے سکے۔ وہ دروازہ اس قدر بھاری ہو گیا جیسے ہم کسی پہاڑ کو دھکا دے رہے ہوں۔ صبح جب میں پہنچا تو دیکھا کہ مسجد میں ایک سوراخ ہے جہاں ایک جانور کے باندھنے کا نشان ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ کسی نبی کی آمد کے لیے کھلا رکھا گیا ہے اور اس نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ 5 نمازیں تھیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں تشریف لے گئے، اسی طرح ہر مسلمان نماز میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔